السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل، اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، ازواجن بیویاں، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن حفادال اور پوتے، ورزقکم اور اس نے تم کو کیا دیا، رزق، من الطیبات، طا یا با پاکیزہ چیزوں میں سے، افبالباطل کیا پھر ساتھ باطل کے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم وہ یکفرون انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اور نعمتوں کا احساس دلایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا اس کی جو، یملکو نہیں مالک ہوتا، لہم ان کے لیے، رزق کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئن کسی بھی چیز کا، ولا یستطیعون طا واو عین اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی دینے والا یہ ساری نعمتیں کون ہے، وہ ہے رب۔ تو لہٰذا تمہیں کیا کرنا چاہیے، احسان مند ہو اور اس کا شکرانہ ادا کرتے رہو۔ فَلَا تَضْرِبُوا اللَّهِ الْأَمْثَالَ، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فلا پس نہیں، تضربو تم بیان کرو، للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں۔ اچھا، یہاں پہ پڑھا گیا تضرب اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھی، ایک مسٹیک سے پڑھا جاتا ہے جب آپ، تو دوبارہ آپ نے کیسے اصلاح کر لینی ہے فوری اسی ویڈیو کے اندر ہی، کہ تضربو کہ تم بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور ہو بھی جاتی ہیں۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا جانتا ہے، کیا، یعلم وہی جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہاں البتہ تم نہیں جانتے، لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مثال تو اس جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ضربہ بیان کی، اللہ تعالیٰ نے، مثلاً ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوک کی، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا،
مملوکن کا روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، اعلیٰ شیئن اوپر کسی چیز کے، ومن اور اس کی جس کو رزقناہ رزق دیا ہم نے اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقن حسنا اچھا رزق، فہوا تو وہ ينفقو خرچ کرتا ہے، منہو اس میں سے یعنی اس رزق میں سے، سرن سین را پوشیدہ چھپا کر بھی، وجہرن جیم ہارا اور اعلانیہ طور پر بھی یعنی کھلم کھلا۔ حل کیا یستوون وہ برابری کر سکتے ہیں یا برابر ہو سکتے ہیں، سین و یا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں خالق اور مخلوق جون سی ہے کیا ہے کہ ایک مملوک ہے جو کہ بے اختیار ہے، لا یقدر علی شیئن یعنی غلام ہے، دوسرا آزاد ہے جو کہ آقا ہے، با اختیار ہے، رزقن حسنا ہے، ٹھیک ہے، سرم وجہرن خرچ کرنے والا ہے۔ لہذا اگر دو انسان سٹیٹس میں برابر نہیں ہو سکتے پھر خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بتوں سے تم کو امیدی اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لہٰذا خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر رزق یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر ہمارے پاس ہے 75 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ فضل اس نے فضیلت دی بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، پھر رزق میں، فمن الذین تو نہیں وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے، برادی را دال پھیرنے والے لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت اوپر ان کے جن کے مالک ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فہم تو وہ فیہ اس میں سواء برابر ہوں، افبنعمت اللہ نون عین میم کیا بھلا اللہ کی نعمت کا، یجحدون جیم ہا دال وہ انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ وہ انکار وہ منکر کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مزید جانیں گے کہ سورہ نحل میں توحید کے دلائل میں سب سے پہلے نفس کی نشانی اور پیدائش پر توجہ دی، پھر آفاق کی نشانیاں، پھر دوبارہ خارجی نفس کی طرف متوجہ کرنے کے بعد یہ مثال کہ اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلے وہ بچے کی شکل میں، اس کے بعد وہ خوراک کھاتا ہے، قد بھرتا ہے، عقل اور علم میں اضافہ، پھر مخصوص وقت تک سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو غذا کم، عقل میں بھی کمی، یادداشت میں کمزوری، برداشت میں کمی، حتیٰ کہ پہلی جیسی شکلیں بھی نہیں رہتی، تمام باتیں بھولنے لگتا ہے، اور اسی کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، بعض بیماریاں مثلاً چمچ اٹھا کر کھانا کھانے کو بھول جانا، لباس بدلنا بھول جانا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگی۔ تو وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بہت بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ ان ارد الی ارذل العمر واعوذ باللہ من البخل والجبن۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے۔ تو ارذل العمر یعنی بھولنے کی جو بیماری ہے، دنیا میں 12 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو آئندہ 3 گنا بڑھ جائے گی۔ تو جب زیادہ انسان کے اندر
کوئی پروڈیوس چیز ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دماغ کے ساتھ چپکنے لگتی ہے۔ اس میں بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ابتدا میں بھولنے لگنا، شروع میں یہ 2 سے 4 سال تک رہتی ہے، گنتی کے نمبر کی پہچان، کھانا کھانا بھول جانا، حتیٰ کہ نگلنا بھول جانا۔ یہ چیز گھر کے روزمرہ میں اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ اس میں 3 سال مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، گھبراہٹ پیدا، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے فیملی ممبرز کو بھول جانا، کھانا نگلنا بھول جانا، لباس بدلنا، الفاظ کو سمجھ نہ پانا وغیرہ۔ تو اس کے لیے دعا اب ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اور وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری، تکلیف اور مصیبت سے، جس نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کس نعمت کے چلے جانے کی یہاں پر بات کی؟ حافظے کی خرابی کی وجہ سے علم کے چھن جانے کی۔ یہاں تک آپ لوگ اس سے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔